ایک بھارتی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک مسلم ڈاکٹر کا نقاب اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ جو سیکولر بھارت کا کانسیپٹ تھا کہاں گیا؟ پالیٹیشین اس طرح کا کام کرتا ہے تو اٹ ڈائریکٹلی ریپرزینٹ اسٹیٹس پالیسی. انڈیا نیڈز از اے سین اینڈ وائز پولیٹیکل لیڈرشپ. کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے پاکستان کے خلاف ملٹری مسل فلیکس کرنے کا. ہار بھی جاتے ہیں لیکن تھرو میڈیا پروجیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم جیتے. پاکستان وہ کنٹری ہے جس نے سب مرین انٹروڈیوس کرائی تھی اس ریجن میں. انڈین نیول چیف نے ہمسیلف یہ کہا کہ پاکستان نیوی اور چائنیز نیوی ہم سے بہت بہتر ہے. انڈیا کی جو سب مرینز ہیں وہ 2 تو نیوکلیئر سب مرینز ہیں ان کی، جو 16 باقی سب مرینز ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. وہ پرانی سب مرینز ہیں. پاکستان کے ان کے مقابلے میں جو کنونشنل سب مرینز ہیں وہ زیادہ ماڈرن ہیں. سمندر سے سب مرین کو ڈیٹیکٹ کر لینا یہ آسان کام نہیں. یہ ایئر کرافٹ جو ہوتا ہے نا پیٹرولنگ کے لیے، سرویلنس کے لیے، وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان نیوی نے ان کی سب مرین کو ڈیٹیکٹ کر لیا. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان نیوی کی سب مرینز وہاں نہیں جاتی ہوں گی؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کے پاس کہ انہوں نے کبھی پاکستان کی سب مرین کو ڈیٹیکٹ کیا. 48 سے 65 71 کارگل، بالا کوٹ اور اب یہ مے کی کنفرنٹیشن، کوئی جنگ پاکستان کی آرم فورسز نے بارڈر سے آگے نہیں بڑھنے دی. جی السلام علیکم جی، آج کی اسپیشل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں محسن عباس. پاکستانی اگر دفاع کی بات کی جائے تو ایک ایسا ادارہ کہ جو کہ نہ صرف ہماری جو پانی ہے ان کی حفاظت پر مامور ہے بلکہ حالت امن میں بھی اس کی جو خدمات ہیں وہ گراں قدر ہیں. اور آج اس پر بات کرنے کی ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے. ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ شاید بہت موزوں ہے اس حوالے سے. ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، پاکستان نیوی کے ساتھ بھی منسلک رہ چکے ہیں، مختلف حوالوں سے کام کرتے رہتے ہیں، نیشنلی اور انٹرنیشنلی ان کا کام بڑا زبردست ہے. ہماری بڑے اعزاز کی بات ہے کہ گل حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان نیوی پہ تو ہم بات کریں گے اور آج سے ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جناب. ہماری جتنی فورسز ہیں، چاہے وہ پاکستان نیوی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے یا جو ہماری بری فوج ہے، اس کا کمپیریزن. وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ حالت امن میں بھی اگر حالت جنگ میں بھی ہو تو کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہے، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں اور دشمن کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کیا ہیں. ان کا ایک تقابلی جائزہ آپ کے پاس ضرور ریسٹور ہونا چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ ایک سیریز کا آغاز کیا جائے اس حوالے سے. پاکستان نیوی سے ہم آغاز کر رہے ہیں، دا سائلنٹ فورس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے اگر آپ پاکستان نیوی کی بات کریں، میں تھوڑا سا جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ذرا آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا. بھارت میں کیا چل رہا ہے؟ ایک بھارتی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک مسلم ڈاکٹر کا نقاب اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ جو سیکولر بھارت کا کانسیپٹ تھا کہاں گیا وہ؟ فرسٹ آف آل تھینکس فار انوائٹنگ می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جو اس نے نقاب کھینچا، دیکھیں اگر متشدد لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ایک انڈیویجول اگر یہ کام کرتا ہے تو ہی ریپرزینٹس ہمسیلف، ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی ایک اہم آدمی، کوئی پولیٹیشین اس طرح کا کام کرتا ہے تو اٹ ڈائریکٹلی ریپرزینٹ اسٹیٹس پالیسی. ٹھیک ہے جی. تو جو آپ نے کہا کہ سیکولر ہندوستان کہاں گیا، میں تو انفیکٹ یہ بھی پوچھوں گا کہ سیکولر ہندوستان کب تھا؟ اچھا، ہم نے تو کوئی ایسا سیکولر ہندوستان نہیں دیکھا. یہ تو ہوتا رہا تھا. ہاں، دعوت تو تھا. اب جو رائز آف ہندوتوا ہے یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پرانی جو چیزیں، جو نفرت، ہندو مسلمان نفرت موجود تھی، پیدا کی گئی، اس کو مزید ہوا دی ہے مودی سرکار نے. ٹھیک ہے. سو بٹ ان فیکٹ انڈیا نیڈز از اے سین اینڈ وائز پولیٹیکل لیڈرشپ. کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے پاکستان کے خلاف ملٹری مسل فلیکس کرنے کا. کوئی موقع نہیں دیتے ڈپلومیسی کو. ٹھیک ہے. فار گاڈ سیک. ٹھیک ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 نیوکلیئر آرم کنٹریز. ہمیں تو چلیں مودی صاحب انسان نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن اپنے جو 1.5 ارب لوگ ہیں، اگین اینڈ اگین ہر سال 2 سال کے بعد آپ ایک نیوکلیئر آرم کنٹری کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی بات چیت نکال کے آپ بارڈر پہ حالات خراب کرتے ہیں، جنگ کی کوشش کرتے ہیں، ہار بھی جاتے ہیں لیکن تھرو میڈیا پروجیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. بالکل. سو انڈین پیپل آر ایکچولی مس انفارمڈ پیپل بائی دیئر اسٹیٹ، بائی دیئر میڈیا. ٹھیک ہے. اور اٹس اے سیڈ انسیڈنٹ. ایک انڈیویجول ایسی کو بات کرے تو ٹھیک ہے، اور اس کا ریئیکشن بڑا زبردست آیا وہاں سے، چاہے وہ جتنے بھی مسلمان تھے یا ہندو بھی تھے یا جس بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو، جو اچھے انسان تھے، سویلائز لوگ تھے، ان کا ریئیکشن اس پہ کافی ہارڈ تھا. اس کے بعد پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا الزام پہلے پاکستانی پہ لگایا جا رہا تھا. سڈنی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہ بھی بھارتی شہری نکلا، سارے تانے بانے مل گئے. اب بھارت والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے وہ بھارتی تھا. لیکن جب آپ اتنا پروپیگنڈا کی اور فالس انفارمیشن کی مشینری جب آپ چلائیں گے اپنے ملک میں، تو اس کا حل تو پھر یہ نکلے گا کہ لوگ آپ پہ ہنسیں گے. پھر
اور ہنس رہے ہیں. ہاں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات اگر آپ اور میں کر رہے ہیں کہ دنیا کو آلریڈی نہیں پتہ؟ بالکل. کوئی پریکٹیکل پرفارمنس ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, صرف پروپیگنڈا ہے. پاکستان مخالف پروپیگنڈا کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. انفیکٹ اگر آپ انڈین میڈیا کے کردار پہ غور کریں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں کہ جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں دیکھ کے ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنا بنایا ہوا میڈیا. اب میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کو, دنیا کے لوگوں کو, ایون انڈیا کے لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے, نظر آتا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. آپ نے ایک ٹیرر انسیڈنٹ کہیں پہ بھی ہوا, پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا, لیبل کر دیا, وہ نکلا بھارتی حیدرآباد دکن سے. تو یہ سامنے کی بات ہے. پاکستان نیوی کی جب ہم بات کرتے ہیں 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا, اس ٹائم کیا اسٹرینتھ تھی؟ تھوڑی سی ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا ہسٹوریکلی بھی ہمیں لے کے چلیں کہ وہ سفر کیا تھا جب 65 کی وار ہوئی, 71 کی وار ہوئی, ابھی ریسنٹلی جو مارکہ حق ہوا ہے مئی میں 2025 میں. کنٹریبیوشن پاکستان نیوی کی کیا ہے؟ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس کتنی اسٹرینتھ تھی پاکستان نیوی کی؟ آپ نے ڈائریکٹ ایک کوسچن پوچھا ہے. میری خواہش تھی کہ ہم پہلے ریسنٹ سینیریو کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم تھرو آؤٹ پاکستان نیوی چلے ہم ریسنٹ پہ ہم اسی طرح کر لیتے ہیں. دیکھیں جب کیونکہ ہم نے پاکستان نیوی کی بات کرنی ہے تو بغیر انڈین نیوی کی بات کیے ممکن نہیں ہے. obviously ہم دونوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو انڈین نیوی کو کافی زیادہ ایسٹس ملے تھے پوسٹ انڈیپینڈنس کے بعد رائل برٹش نیوی سے 47 میں. پاکستان کو ریلیٹیولی کم ملے تھے. ٹھیک ہے. تو 48 کی وار ہوئی, اس میں تو نیوی کا کوئی رول نہیں تھا, بٹ پہلی جو فرسٹ نیول کانفرنٹیشن تھی پاکستان اور انڈین نیوی کی وہ ہوئی تھی 65 میں. 65 کی وار. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دونوں کو جو فلیٹ تھا اس میں بھی ڈفرینسز تھے. ٹھیک ہے. پاکستان نیوی ریلیٹیولی ایک کمزور فلیٹ کی حامل تھی, انڈین نیوی کا ایک بڑا فلیٹ تھا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ان 65 وار کہ بیسیکلی تو لینڈ سینٹرک وار فیئر تھا. بالکل. جس میں پھر نیویز کا کردار سامنے آیا, اور وہ نیویز کا کردار کیا تھا؟ پاکستان نیوی نے ایک آپریشن کیا جسے کہتے ہیں آپریشن دوارکا, جو آپریشن سومناتھ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا کا ایک گاؤں تھا, وہاں پر ایک ریڈر تھا جو کہ انڈین ایئر فورس کو پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ اسسٹ کر رہا تھا. تو وہ کافی کنسرننگ تھا پاکستان کے لیے. تو پاکستان ہیڈ ون سب مرین. پاکستان صرف ایک سب مرین پاکستان کے پاس تھی. انفیکٹ پاکستان وہ کنٹری ہے جس نے سب مرین انٹروڈیوس کرائی تھی اس ریجن میں. پاکستان وہ پہلا ملک بنا کہ جس نے اس خطے میں سب کانٹیننٹ میں سب مرین کا تصور دیا کہ ہمارے پاس پہلی سب مرین پی این ایس غازی. جس پی این ایس غازی. تو پی این ایس غازی کا کام تھا پیٹرول کرنا. اوکے. اور پھر 7 شپس کا ایک فلوٹیلا یہاں سے روانہ کیا پاکستان نیوی نے, جس نے وہاں جا کے بمبارڈمنٹ کی اس ریڈر انسٹالیشن پہ, دوارکا پہ, اور اس کو تباہ کر دیا. اچھا. گئے بھی, بمبارڈمنٹ بھی کی کئی منٹ تک, پھر سیفلی واپس بھی آ گئے. اچھا. یعنی بھارتی پانیوں میں بھی رہے. جی. اچھا. پھر واپس آ گئے. اوکے. انڈین نیوی کا جو فلیٹ تھا وہ اپنے ہاربر سے ہی باہر نہیں نکلا. اچھا. ایک سب مرین پی این ایس غازی کی اتنی دہشت تھی. انفیکٹ ایک وہ کہیں تعریف وہ جو دشمن کرے کہ انفیکٹ ایک انڈین ایڈمرل تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کتاب لکھی تھی وار ان دا انڈین اوشن. تو اس میں اس نے لکھا کہ ہمارے جوان پریشان تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی, پینک کی سچویشن تھی, اور جوان پوچھتے تھے کہ ہم کیوں نہیں جا رہے باہر. اوکے. تو دے ور انسرٹن. ایک سب مرین کی دہشت کی وجہ سے وہ سکسیزفل آپریشن تھا. اور وہ جو آپریشن تھا اس سے پہلے نیول کنفرنٹیشن کی کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی ساؤتھ ایشیا میں. ٹھیک ہے. 65 کی انڈو پاکستان جو نیول کنفرنٹیشن تھی, یہ انگیجمنٹ, اس کے بعد انفیکٹ اسٹریٹجسٹ جو تھے, جو تھنکرز تھے, جو اینالسٹ تھے, انہوں نے یہ بات چیت کرنا شروع کر دی کہ اب نیول وارفیئر ایک ڈسٹنٹ تھاٹ نہیں ہے ساؤتھ ایشیا میں. ابھی کسی بھی وقت ہم دو ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے نیول ماڈرنائزیشن ہونا شروع ہوئی. پاکستان نیوی نے بھی اکارڈنگلی اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اور انڈین نیوی 71 کی وار آتی ہے. 71 کی وار میں یہ تھا کہ آپ دیکھیں اس میں بھی پاکستان کو ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے. پاکستان نیوی ہیڈ 2 سب مرینز, ایک پی این ایس غازی اور ایک سے 2 ہو گئی تھی. ہنگور. جی. ٹھیک ہے. تو پی این ایس ہنگور نے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلا انسیڈنٹ تھا کہ کسی سب مرین نے کسی وار شپ کو سنک کیا ہو. اچھا. تو پی این ایس ہنگور نے 71 کی وار میں انڈین شپ ایک تھی, اس کو
سنک کر دیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک INS کرپان ان کی شپ تھی جس کو ڈیمیج کر دیا. اوکے, یہ ایک کارنامہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کارنامہ کیا ہے؟ جی PNS ہنگور. دوسرا کیا ہے کہ سیفلی واپس بھی آ گئے. اوکے, یعنی انڈین ان کا جسے کہتے ہیں, جسے انڈینز کہتے ہیں گھس کے مارنا. سو دیٹ واز گھس کے مارنا. بالکل. اور پھر وہاں سے وہ واپس بھی آ گئے. اچھا, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ دونوں کی بیٹل فیلڈ پرفارمنس آن ریکارڈ ہسٹری ہے. اوکے, وہ ایک بات پچھلے دن ہوئی نا کہ ایئر فورس کو تو آزما لیا گیا, اور اب نیوی کا وار فیئر انڈیا شروع کرنا چاہتی ہے. بلکہ باقاعدہ DGISPR کا بیان بھی سامنے آیا کہ اب شاید لگتا ہے کہ سمندری راستے سے انڈیا کچھ نہ کچھ کرنا چاہے. تو وہ ایئر فورس تو اب آپ نے اس میں بھی دیکھ لیا آپ نے, نیوی پہلے سے آزمائی ہوئی ہے 65 میں بھی اور 71 میں. اوکے, اچھا. 71 کے بعد پھر چونکہ ایک گیپ بھی آتا ہے, جی, اور شاید دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی تیزی سے بدلی ہے, تو اس کے بعد پھر پاکستان نیوی اور انڈین نیوی کا سفر کیسا رہا ہے؟ 71 میں یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان نیوی کچھ اپنی لمیٹیشنز کا بھی اندازہ ہوا. اوکے, کہ آپ اپنے شور سے بہت دور جا کے جب آپ آپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ مسائل ہیں جس کو انڈین نیوی نے ایکسپلائٹ بھی کیا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو آفٹر دیٹ اکارڈنگلی پاکستان نیوی نے اپنی پروکیورمنٹ کی. ٹھیک ہے جی, جدید جہاز خریدے, وار شپس خریدیں, سب مرین فورس پہ توجہ دی, اور ان پیرالل ود انڈین نیوی اپنے آپ کو ماڈرنائز کرتی چلی آئی. ٹھیک ہے. اس وقت اگر آپ بات کرتے ہیں کمنگ ٹو دا پریزنٹ, اب اس میں یہاں پہ ہم دو باتیں کریں گے. ایک بات کریں گے کہ جی اسٹیٹس کی جو اسٹریٹجک اورینٹیشن ہے وہ کیا ہے, یعنی اسٹیٹس کے جو میری ٹائم آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں, اور اکارڈنگلی ان کی نیویز کہاں کھڑی ہیں, کیا کرتی ہیں. تو یہاں پہ ہم دو ڈائمینشن میں یہاں پہ بات کریں گے. پہلے پاکستان کے پاس ٹریڈیشنلی پرانے جہاز تھے. ویسے پچھلے ایک ڈیکیڈ میں پاکستان نیوی میں بہت زیادہ حیران کن اور ریپڈ ماڈرنائزیشن 10 سال میں جو چیزیں بدلی ہیں وہ بہت ریپڈلی بدلی ہیں. اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں انڈین نیوی کی. ہم نے کہا نا کہ پاکستان نیوی کی بات انڈین نیوی کی بات کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے. انڈیا ان فیکٹ ایک بہت بڑی اکانومی بھی ہے, ایک بہت بڑی نیوی بھی ہے. اٹ از ون آف دا لارجسٹ ان دا انٹائر ورلڈ ان ٹرمز آف نمبرز. ٹھیک ہے. 7,000 کلومیٹرز لمبی ان کی کوسٹ لائن ہے. ٹھیک ہے. اور اکارڈنگلی ان کی نیوی کا جو فلیٹ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. کوئی 150 کے قریب ان کے پلیٹ فارمز ہیں. اوکے. جس میں 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, وہ تو سننے میں آتے رہتے ہیں, INS آریہنت اور INS وکرمادتیہ. اوکے. اس کے علاوہ کوئی 16 سے 18 19 سب مرینز ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. جس میں سے 2 نیوکلیئر سب مرینز ہیں. اس کے بعد ان کے پاس ڈسٹرائرز ہیں, کاربیٹس ہیں, فریگیٹس ہیں, ٹھیک ہے, آف شور پیٹرول ویسلز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ان کا ایئر آرم ہے, نیول ایویشن جو ہے, اس میں ان کے پاس لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو اینٹی سب مرین وار فیئر کے لیے کام آتے ہیں, پرائمریلی سب مرینس کو ڈیٹیکٹ کرنا, ہنٹ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیریئر بیسڈ ایئر جو فائٹر جیٹس ہیں جیسے MiG-29K, ٹھیک ہے, یہ ہیں ان کے پاس. ہیلی کاپٹرز بھی ہیں. اور جو جدید وار فیئر ہے جس کا فیوچر میں بڑا اہم رول ہونا ہے وہ ہے انمینڈ ایریل ویکلز, UAVs جنہیں کہتے ہیں, جیسے ڈرونز وغیرہ. تو یہ بھی انڈیا کے پاس ہیں. تو فی الحال کوئی اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ کوئی 180 تک ان کے شپس کا نمبر پہنچ جائے گا بائی 2030. ٹھیک ہے. پاکستان نیوی کی جیسے ہم نے بات کی نا کہ ہسٹوریکلی پاکستان نیوی آپریٹڈ اولڈ ٹریڈیشنل شپس, بٹ ڈیورنگ لاسٹ 1 ڈیکیڈ 8 to 10 years بڑی ریپڈ ماڈرنائزیشن ہوئی ہے, جس میں پہلے 4 جہاز چائنا سے وار شپس خریدے اسٹیٹ آف دی آرٹ جدید سینسرز اور ویپن سسٹمز کے ساتھ. ترکی کے ساتھ ہمارے جو ڈیفینس کولابوریشن ہے, جس سے 1 سال پہلے 2 جو ہے وہ ملجم کلاس کاربیٹس ہم نے لیے, اور 2 انشاءاللہ 2025 میں. اور جو اس وقت اس سے پہلے 2 بیچز میں ہم نے لیے پاکستان نیوی نے آرمینیا سے آف شور پیٹرول ویسلز. ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑا مختلف ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کا سلسلہ جاری ہے, جو جاری رہا ہے. تو یہ بڑی ماڈرنائزیشن ہوئی ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان نے ہنگور کلاس سب مرینز کا جو چائنا کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ تھا, تو وہ اب پاکستان کو ملنے والی ہیں قریب. تو پاکستان کو 8 ہنگور کلاس سب مرینز ملیں گی. یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سو دس پٹس پاکستان آن اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج اگینسٹ انڈیا, کیونکہ انڈیا کی جو سب مرینز ہیں وہ 2 تو نیوکلیئر سب مرینز ہیں ان کی, جو باقی ان کی 16-15 سب مرینز ہیں وہ پرانی سب مرینز کا مطلب یہ ہوتا ہے عام ناظرین کے لیے بھی سمجھانے کے لیے کہ نیوکلیئر وار ہیڈز کیری کر سکتی ہیں.
جی 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جو نیوکلیئر پاورڈ سب مرین ہوتی ہے کہ جو نیوکلیئر وار ہیڈ کیری نہیں کر رہی ہوتی, لیکن اس میں اس کا نہ کیپیسٹی اس میں جو جس کو فیول کہتے ہیں کہ جو کنونشنل سب مرین ڈیزل سے چلتی ہے, ٹھیک ہے جی, یا بیٹریز چارج کر کے, وہ تو کنونشنل ہے. جو نیوکلیئر پاورڈ سب مرین ہے اس میں نیوکلیئر ری ایکٹر ہوتا ہے. وہ پھر بڑے لمبے عرصے تک سمندر میں تہہ میں نیچے رہ سکتی ہے. اس کو بار بار جو ہے وہ آکسیجن فل کرنے کے لیے, بیٹریز چارج کرنے کے لیے اوپر نہیں آ سکتا. تو اٹ کین ریمین سبمرج انڈیٹیکٹڈ فار ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. دوسری ایک ہوتی ہے کہ جو سب مرین جو نیوکلیئر وار ہیڈ کیری کر سکتی ہے. سو انڈیا ہیز 2 سب مرینس جو نیوکلیئر وار ہیڈ کیری کر سکتی ہیں. میں باقی ان کی بات کر رہا تھا کہ جو ان کی 16 باقی سب مرینز ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. وہ پرانی سب مرینز ہیں. ٹھیک ہے. وہ کچھ اینالسٹ تو کہتے ہیں کہ مے بی وار ٹائم ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے. اچھا, کہ جنگ کے دنوں میں کیا بنے گا, کہ کیا بنے گا. تو وہ کوئی ان کی اچھی سب مرین نہیں, وہ پرانی ہے. پاکستان کے ان کے مقابلے میں جو کنونشنل سب مرینز ہیں وہ زیادہ ماڈرن ہے, زیادہ افیکٹو ہے, اور زیادہ اسپیڈی بھی ہے. ہاں جی, نہیں اسپیڈ تو خیر وہ ایک جتنی ہوتی ہے, ہاں ایک ایسی ہی ہوتی ہے. جو ابھی چائنا سے ہم نے لیے ہیں یہ زیادہ ماڈرن سب مرینز ہیں. یہ بھی کنونشنل سب مرینز بہرحال, لیکن یہ بہت بہتر. انڈیا کے نمبرز کی بات کی تو ہم پاکستان کا بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا کیا ہے کہ ٹریڈیشنل تو یہ ماڈرنائزیشن ہوئی ہے اور یہ بڑی انکریجنگ ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑی کنسرننگ ہے انڈیا کے لیے. ان فیکٹ 2-1 سال پہلے انڈین نیول چیف نے ہمسیلف یہ کہا کہ پاکستان نیوی اور چائنیز نیوی ہم سے بہت بہتر ہیں. اچھا. چائنا تو چلے ہیں اوبیسلی, وہ تو صاف ظاہر ہے. انہوں نے پاکستان نیوی کا بھی کہا, اعتراف کیا گیا. جی, تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں بیسیکلی کہ یہ جو اس ڈیکیڈ میں ہوئی ہیں, ان کو دیکھ کے آئی تھنک کہ اس نے یہ کہا کہ پاکستان نیوی فیوچر میں ایک بہت فار سپیریئر نیوی ہوگی ایز کمپیئر ٹو واٹ اٹ از ناؤ اور واٹ اٹ ہیز بین ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے. اس میں پاکستان نیوی میں ٹوٹل کوئی 40+45 کے قریب نیول پلیٹ فارمز ہیں, جس میں کاربیٹس ہیں, فریگیٹس ہیں, سب مرینز ہیں, آف شور پیٹرول ویسلز ہیں. ٹھیک ہے. اور نیول ایویشن میں لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ہیں جو اینٹی سب مرین وارفیئر میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اچھے ہیلی کاپٹرز ہیں. یہ پاکستان نیوی کے اساسے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اب کچھ ہم بات کرتے ہیں مارکہ حق کی, جو ریسنٹلی ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہوا جب انڈین میڈیا نے دعویٰ کر دیا کہ جناب ہم نے لاہور کی بندرگاہ کو اڑا دیا ہے, کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے, کراچی پورٹ پہ یہ ہو گیا ہے, جو کہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا. لیکن اس میں کیا ہوا, بڑی ہمیں ریومرز ملی انڈین نیوی نے یہ کر دیا, یہ ایئر فلیٹ موو ہوا ہے. ہوا کیا تھا اصل میں؟ اس میں ہوا یہ کہ جو بات تھیوریٹیکلی پہلے کہی جاتی تھی وہ بات پریکٹیکلی ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے. جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ انڈیا کی یہ جو نیول ماڈرنائزیشن ہے یہ بیسیکلی ہے کیوں. گلوبلی انڈیا اب ایک گلوبل پاور بننا چاہیے جس کی کیپیبلٹی اس میں نہیں ہے. چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کی وجہ سے سپر پاور ہے. برطانیہ کا جو راج تھا جو وہ نیوی کی وجہ سے تھا, وہ نیوی کی وجہ سے تھا. چائنا اب آپ سنتے ہوں گے کہ ایک نیکسٹ سپر پاور بننے جا رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو ریپلیس کر کے, وہ بھی نیوی کی وجہ سے ہے. دیکھیں اس وقت انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹس کے کوئی 450 وار شپس ہیں, چائنا کے کچھ 700 سے بھی زیادہ ہیں. تو نیومیریکلی تو چائنا اس کو کراس کر چکی ہے. بالکل. انڈیا بھی اس ریس میں شامل ہونا چاہتی ہے. ایک تو اس کو تھریٹ پرسیپشن چائنا سے بھی ہے کہ چائنا کا رائز جو ہے وہ اٹ پٹس انڈیا آن اے ڈس ایڈوانٹیج. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے چائنا کو, تو وہ انڈیا کو پراپ اپ کرتا ہے اس کے اگینسٹ. ابھی تک اب ٹرمپ کی تو پالیسی کچھ اور ہے. اس سے پہلے تک یہ تھا کہ انڈیا کو دفاعی ایڈ بھی دی جاتی تھی, اس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدات کیے گئے, مختلف قسم کی کوalitions بنائی گئیں جس میں امریکہ انڈیا کے ساتھ شامل تھی. ٹھیک ہے. تو انڈیا کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں بیسیکلی دے آر ناٹ فار پاکستان, پیسفل, وہ پیس ٹائم پاور پروجیکشن کے لیے ہیں. دیکھیں ایئر کرافٹ کیریئر کیوں ہوتا ہے کہ جس نیوی نے اپنے کوسٹ لائن سے ہزاروں کلومیٹر دور جا کے کوئی جنگ لڑنا ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہے, وہ اس کے لیے ہوتے ہیں. جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی اپنا اس کا ایئر کرافٹ کیریئر ساؤتھ چائنا سی کی طرف چلا جائے گا. کبھی اس کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ جیسے افغانستان پہ اس نے ایئر کرافٹ کیریئر جہاں پہ اپنا ایک ایئر کرافٹ کیریئر لا کے, تو وہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو گیپ ہے وہ تھوڑا ہے. ٹھیک ہے.
یہاں سے اگر وہ ایئر کرافٹ کیریئر کو یہاں پہ لے کے آئیں گے تو جو پاکستان نیوی کی فائر پاور ہے, جو میزل رینج ہے, اور جو لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ہے, اور ایئر فورس کے ساتھ جو اس کی کوآرڈینیشن اور کمبینیشن ہے, یہ اتنی خطرناک ہے. انڈیا نوز دیٹ کہ ایئر کرافٹ کیریئر اگر ان کی رینج میں آ گیا تو وہ بچے گا نہیں. تو یہ جو مے کنفرنٹیشن کی آپ نے بات کی نا, تو میڈیا نے تو وہ جنگ چھیڑ بھی تھی, یہ مزیدار کہانی ہے, مئی 2025 اس کو جیت بھی لیا. لاہور پورٹ نہ ہمیں ملی نہ آپ کو ملی ہوگی کہیں, اس کو انہوں نے تباہ بھی کر دیا. انفیکٹ کیا ہوا کہ جب ان کو مار پڑی تو انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو وہ جہاں پہ تھا وہ اس سے پیچھے ہٹا کے اپنی ہاربرز میں لے گئے, تاکہ اس کو کوئی ایئر کور دے سکیں کہ پاکستان ایئر فورس کی زد میں یہ یا پاکستان نیوی کی زد میں یہ نہ آ جائے. یعنی 6-7 مئی کی درمیانی رات کے بعد تو پھر ایئر فورس بھی غائب ہو گئی, تو نیوی بھی غائب ہو گئی. تو ایئر کرافٹ کیریئر سے وہ کوئی 400-450 کلومیٹر کی رینج تک حملہ کر سکتے ہیں. ان فیکٹ ان کی ایئر کرافٹ کیریئر اور ان کی نیوی تھی وہ 900 کلومیٹر دور کھڑی تھی. اچھا. تو انہوں نے تو ونس اگین اپنے نیول ایسٹس چھپانے شروع کر دیے, جو 65 میں ہوا تھا. جی, جو 65 میں. ٹھیک ہے. تو وہ آگے نہیں آئے, انہوں نے اپنا وہ بیک فٹ پہ تھے. ٹھیک ہے. میڈیا تو جو کہہ رہا ہے ان کا وہ کہہ رہا ہے, لیکن وہ ایکچولی بیک فٹ پہ تھے. تو میں نے کہا کہ جو بات تھیوریٹیکلی پہلے کی جاتی تھی کہ پاکستان ڈزنٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ ایئر کرافٹ کیریئرز, کہ انڈین ایئر کرافٹ کیریئر پیس ٹائم میں پاور پروجیکشن کے لیے اسٹیٹس سمبل ہے, جسے کہتے ہیں ششکے کے لیے بس. ہاں, وہ پاکستان کے خلاف افیکٹولی استعمال نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. تو پریکٹیکلی بھی ثابت ہو گئی. اب انڈیا اٹ سیلف نوز کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ہمارے ایئر کرافٹ کیریئرز کی جو حیثیت ہے, جو وار ٹائم پرفارمنس, اچھا ابھی تک وار ٹائم پرفارمنس ان کی کسی ایئر کرافٹ کیریئر کی ٹیسٹ نہیں ہوئی. اور اگر ہوگی تو آپریشنلی دیکھیں تو یہ وہ والے ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہیں جو چائنا یا امریکہ کے پاس ہیں. یہ کمزور ہیں, یہ چھوٹے. ایک تو ان کا بہت ہی پرانا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کا جو ڈیک ہے وہ بھی چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو جو جہاز وہاں سے ٹیک آف کرے گا وہ تیجس ہے, رافیل ہے, جن کا حال ہم نے دیکھ رکھا ہے. جی, تو وہ جو ڈیک سے ٹیک آف کریں گے وہ ڈیک بھی چھوٹا ہے. تو ڈیک جب چھوٹا ہوتا ہے تو جہاز کو زیادہ فیول کنزیوم کر کے ٹیک آف کرنا پڑتا ہے. تو اس کی پھر وہ ڈیوریبلٹی زیادہ نہیں ہے, کیا وہ جائے گا, کیا وہ واپس آئے گا, کرے گا. تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. تھوڑا سا ہم جیسے انڈین ایئر فورس میں بڑے 2025 میں بھی بڑے حادثات ہوئے, نیوی کے ساتھ بھی پچھلے کچھ سالوں میں کافی حادثات ہوئے ہیں انڈین. ہاں جی, آپ انڈین ان کی کبھی آپ سنیں کہ سب مرین کا حادثہ ہو گیا, کبھی ان کا تو کبھی یہ ہو گیا. تو یہ تو سب مرین کا تو ایک پچھلے سال ان کا یا 1.5 سال پہلے حادثات میں جو انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں ان کا افسوس ہوتا ہے, لیکن بیسیکلی آپ کی صلاحیت پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ جب حالت امن میں بھی اس قابل نہیں ہیں تو جنگ کے دنوں میں آپ کیا کریں گے. دیکھیں, ایک اور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو آپ نے بات کی وہ پاکستان کو انڈیا کے خلاف حاصل ہے, وہ ثابت بھی ہے. دیکھیں, جو کیپیبلٹی ہوتی ہے کسی فوج کی, کسی نیوی یا ایئر فورس کی, وہ صرف ان ٹرمز آف ایسیٹس یا پلیٹ فارمز نہیں دیکھی جاتی. ٹھیک ہے. وہ اسکل بھی دیکھی جاتی ہے, مین اینڈ مشین سنکرونائزیشن دیکھی جاتی ہے. اسکل کی بات ہے نا. جہاز اگر رافیل ہے اور پائلٹ کسی قابل نہیں ہے تو رافیل بھی گرا دے گا. جہاز اگر J-10C ہے اور پائلٹ جو ہے وہ شاہین ہے تو وہ اڑا دے گا. یہ آپ نے دیکھ لیا. تو پاکستان نیوی کی جو مین اینڈ مشین سنک کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ دا مین, اٹ از ناٹ دا گن بٹ مین بیہائنڈ دا گن از مور امپورٹنٹ. تو پاکستان نیوی کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے, جو مین اینڈ مشین سنکرونائزیشن ہے, جو اسکل ہے, وہ بھی بہت زیادہ ہے انڈین نیوی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. اس کی آپ مثال لیں کہ سمندر سے سب مرین کو ڈیٹیکٹ کر لینا یہ آسان کام نہیں. یہ ڈیٹیکٹ کیسے, آپ سنتے ہوں گے کہ انڈین سب مرین پر ڈیٹیکٹ ہوتی کیسے ہے. یہ ایئر کرافٹ جو ہوتا ہے نا پیٹرولنگ کے لیے, سرویلنس کے لیے, وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. وہ اوپر سے ایک پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیوائس جس میں سینسرز ہوتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ جہاں پہ سب مرین موجود ہے. اور پھر آپ کی نیوی انہیں کہتی ہے کہ جی سرفس کر جائیں, آپ پکڑے گئے. ٹھیک ہے. تو 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان نیوی نے ان کی سب مرین کو ڈیٹیکٹ کر لیا. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان نیوی کی سب مرینز وہاں نہیں جاتی ہوں گی؟ جاتی ہوں گی. سرویلنس کے لیے, سرویلنس کے لیے سب مرینز کا کام یہی ہوتا ہے. تو وہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کے پاس کہ انہوں نے کبھی پاکستان کی سب مرین کو ڈیٹیکٹ کیا ہو. واہ. تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے پاکستان نیوی کے پروفیشنلزم کا, اور ان کی سب مرینز کا بار بار ڈیٹیکٹ ہو جانا ان کے پروفیشنلزم کا سوالیہ نشان ہے. اب ہم کچھ حالت امن کی بات کرتے ہیں, جو کہ پاکستان کوئی بھی نیوی ہو, نیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حالت امن میں بھی اس کا کام چل رہا ہوتا ہے, اور وہ وار پہ ہوتی ہے, جو کہ بہت سے ایسے مشنز ہوتے ہیں. کیا فرق ہے پاکستان نیوی میں اور انڈین نیوی میں, حالت امن میں وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے؟ ایسا ہے کہ دیکھیں,
ایک بات آپ نے شاید سنی ہوگی کہ لینڈ بارڈرز ڈیوائڈ ہیومینٹی، اوشنز یونائٹ ہیومینٹی. اوکے. سمندر جو ہے وہ ایک شیئرڈ اسپیس ہے تمام انسانوں کی. تو انسانوں کو سمندر یونائٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو میری ٹائم کامرس کے لیے آپ کا ایریا ہے لیکن وہاں سے شپس گزرتے رہتے ہیں مختلف قسم کے کارگو وغیرہ لے کے، تو پوری دنیا کی یہ جگہ یہ شیئرڈ ٹیریٹوری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کو جو تھریٹس ہیں وہ بھی شیئرڈ ہیں. اس کو انٹرنیشنل واٹرز بھی کہا جاتا ہے. کوئی بھی ہے واٹرز ہیں، چاہے آپ کا ایریا ہے جو بھی ہے، اگر آپ کے ایریا میں کوئی آئل سپل ہو جائے، کوئی کنٹینرائز ٹریفک ہے، کوئی آئل لے کے آ رہی ہے، وہ گر جائے، تباہ ہو جائے، کیا ہوگا؟ وہ تو کسی چوک پوائنٹ پہ وہ جیسے اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہاں سے جو شپنگ گزرتی ہے، کنٹینرائز ٹریفک ہے، ٹھیک ہے جی، آئل ٹینکرز ہیں، وہ ان میں سے اگر کوئی وہ حادثہ ہو جائے، رک جائے، سوئز کینال آپ نے چند سال پہلے سنا تھا کہ شپ وہاں پہ وہ پھنس گیا، تو وہ پھر پوری دنیا کی اکانومی کو نقصان ہے. شپس آر لائک فلوٹنگ سٹیز. شپ کسی کنٹری کا ہے، مال اس پہ آدھی دنیا کا چڑھا ہوا ہے، کرو ممبرز کا کوئی کس کنٹری سے، کوئی کس کنٹری سے، تو کوئی کس کنٹری سے. تو پاکستان نیوی بھی، جو آپ نے کہا نا کہ پیس ٹائم میں نہ صرف پاکستان کی میری ٹائم فرنٹیئر کی دفاع کی ضامن ہے، بلکہ جو گلوبل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی یہ اپنا جو پیس اور اسٹیبلٹی پروموٹ کرنے کا کردار ہے، اس کے ساتھ پاکستان نیوی جو ہے. ابھی ریسنٹلی بلکہ ایک واقعہ جو کہ پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی فلکر ہوا کہ منشیات کے حوالے سے پاکستان نیوی نے ایک بڑی تعداد میں منشیات کو پکڑا اور وہ سارا وہ بڑا ایک واقعہ پیش آیا. تو پاکستان نیوی کا بنیادی کام تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو میری ٹائم فرنٹیئرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دفاع مہیا کرنا، نیسیسری سیکورٹی دینا. پاکستان نیوی جو ہے وہ ایسی مشقوں میں بھی حصہ لیتی ہے کہ جو کہ پیس کے لیے کام کر رہے ہیں جی. اور دوسری طرف انڈیا کی طرف دیکھا جائے تو وہ کچھ اور کاموں میں لگی ہوئی ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں آگے جا کے، اس پہ بات. ہم پہلے پاکستان نیوی کا جو بنیادی رول ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پیس ٹائم میں آپ نے بات کی نا، تو یہ تو پاکستان کا دفاع اس نے کرنا ہے. پاکستان کے جو میری ٹائم ایسٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ جو میری ٹائم ایریا آف انٹرسٹ ہے، عربین سی ہے، ویسٹرن انڈین اوشن ہے. انٹرنیشنل قانون کے مطابق پاکستان کے پاس بہت بڑا سمندر کا ایریا بھی ہے، یہ ہر کنٹری کا ہوتا ہے، جس میں لیونگ اور نان لیونگ ریسورسز ہیں. یہ جو انڈین اوشن ہے یہ گلوبل میری ٹائم کامرس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو 80% انرجی کی سپلائی ہے جو مڈل ایسٹ سے چائنا کو بھی جاتی ہے، مڈل ایسٹ سے نکل کے اس نے امریکہ کی طرف بھی جانا ہے، وہ ایک نیرو سی اسٹریٹ آف ملاکا سے گزر کے، وہ اتنی اہم ہے کہ اگر اس میں کچھ ڈسرپشن ہو جائے تو گلوبل اکانومی کے لیے بڑے اس کے دور اچھے اثرات نہیں ہوں گے. تو پاکستان نیوی نے نہ صرف پاکستان کی سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا ہے بلکہ بڑا ایکٹیو حصہ لینا ہے ان سمندری راہداریوں کا جو سی لائنز آف کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، سلاکس جنہیں کہتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. گوادر پورٹ ہے، سی پیک کے آپ کے پروجیکٹس ہیں، یہ وہ سارے آپ کے انتہائی کرٹیکل میری ٹائم ایسٹس ہیں. جو سی ٹریڈ ہے، پاکستان کا 90% ٹریڈ سی بورن ہے، سمندروں کے راستے آتا ہے. اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی بھی امپورٹڈ چیز ہے تو وہ سمندر کے راستے سے آپ تک آئی ہے کیونکہ وہ سستا ہے. تو ان ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے پاکستان نیوی نے، نیسیسری پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے. یہ تو پاکستان نیوی کا ڈیفینس کا رول ہے جو اس نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو HADR جسے کہتے ہیں، یہ ایک ٹرم ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس اینڈ ڈیزاسٹر رسپانس. اگر کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، کہیں پہ کوئی سونامی ہے، کسی طرح سے کہیں پہ کوئی شپ الٹ گیا ہے، کہیں پہ کوئی طوفان آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو ان دا ریجن. افریقہ تک پاکستان کی شپس جاتی ہیں اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے ان ٹائمز آف دا نیڈ. یہ پاکستان نیوی کا کردار ہے. ٹھیک ہے. پولوشن کے اگینسٹ پاکستان نیوی، اب دیکھیں کہ جو میری ٹائم پولوشن ہے یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جو مانگروو ایک سمندری پودا ہوتا ہے جو سمندر اور وہ جو کوسٹ لائن ہوتی ہے وہاں پہ اگتا ہے، تو وہ مانگروو کور پاکستان نے کافی سارا لاسٹ کر دیا تھا. تو 2016 میں پاکستان نیوی نے ایک کیمپین لانچ کی جس میں اس نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک انیشیٹو لیا اور بہت زیادہ مانگروو فارسٹ جو تھا اس کے کور کو ری گین کیا. یہ بھی پاکستان نیوی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس طرف آتے ہیں جس میں آپ نے بیچ میں ایک سوال پوچھا تھا کہ، اور ہم نے بھی اس سے پہلے بات کی تھی کہ جو گلوبل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ملنا. میری ٹائم ڈومین کرائمز ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سمندر میں جو جرائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پائریسی، ٹھیک ہے جی، آرم رابری، نارکو اینڈ ہیومن اسمگلنگ، الیگل مائگریشن، بالکل ہوتی ہے. یہ وہ جرائم ہیں جو انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، جو کسی ایک قوم کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ سبھی کے لیے خطرہ ہے.
شپ پاکستان کا بھی اگر نقصان اٹھائے گا, ہائی جیک ہو جائے خدا نخواستہ, تو اس کے اوپر میں نے کہا نا کہ کرو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہوگا, کتنی کنٹریز کا, اس کے اوپر جو سامان ہے وہ بہت ساری. تو وٹ ایور ہیپنس ایٹ سی افیکٹس دی انٹائر ورلڈ. ٹھیک ہے. وٹ ایور ڈیمیج از ڈن ٹو میری ٹائم اکانومی, میری ٹائم کامرس, اٹ از اے شیئرڈ رسپانسبلٹی اینڈ اے شیئرڈ لاس, کسی ایک کنٹری کا نہیں ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نیوی نے کچھ نیشنل لیول پہ کام کیے, کچھ انٹرنیشنل لیول پہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر. ایک تو پاکستان نیوی نے ریکارڈ ٹائم جو امریکن لیڈ ٹاسک فورسز تھیں CTF 150 151 جو کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن کے لیے تھیں, اس کو پاکستان نیوی نے پارٹیسپیٹ بھی اس میں کیا ہوا ہے اور ریکارڈ ٹائمز اس کو کمانڈ بھی کیا ہوا ہے. پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کمانڈ بھی کیا. اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ پاکستان نیوی نے ایک جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا, جس میں کنٹینرائز ٹریفک کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کے لیے, تاکہ ریئل ٹائم انفارمیشن شیئرنگ ہو کہ سمندر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی میری ٹائم ڈومین اویئرنیس کو بڑھاتی ہے. اس کے علاوہ ریجنل میری ٹائم پیٹرول ایک ادارہ پاکستان نے قائم کیا جس میں کچھ شپس تعینات کی ہے, جس کا کام ایریا میں پیٹرولنگ کرنا ہے, جس سے تھریٹس کو وقتی طور پہ فوری طور پہ ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے, یا اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس پہ فوری طور پہ کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائی جا سکے. یہ پاکستان نیوی نے کیا. اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے ایکسرسائز امن کی. اسے میں تھوڑا سا کنٹیکسچوائز کرنا چاہوں گا کہ ایکسرسائز امن کا اسکوپ اور اہمیت اور کام اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا اس کو کنٹیکسچوائز کریں گے. دنیا میں جس وقت یہ گریٹ پاور رائیولری چل رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے بیچ میں, اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہوا ہے کہ دنیا میں جو پیسفل ملٹی لیٹرلزم ہے, یعنی کہ مختلف قسم کی کنٹریز سامنے آ کے مشترکہ مفاد کے لیے کوئی کام کریں, وہ اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. زیادہ تر اسٹیٹس اب اس چکر میں ہوتی ہیں کہ 2 اسٹیٹس مل کر کوئی نیول ایکسرسائزز کر لیں گی, اس طرح کے کام. تو یہ آن دا ڈکلائن ہے, اسے کہتے ہیں کرائسس آف ملٹی لیٹرلزم. تو اس سینیریو میں پاکستان نیوی جو ایکسرسائز امن اور امن ڈائلاگ کرواتی ہے, اب اس سال 2025 میں 60 کنٹریز کی نیویز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, جس میں چائنا بھی تھی, یونائٹڈ اسٹیٹس بھی تھی. اس سے پہلے پاکستان بھی شامل تھا. ہاں جی, ظاہر پاکستان تو خود کرواتا ہے. تو اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور روس بھی شامل ہوتے ہیں, یعنی جو آرچ رائیولز ہیں, جو کسی بھی اور پلیٹ فارم میں دنیا میں کسی ایفرٹ ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھے ہوتے, یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک میری ٹائم اسٹیٹس کرافٹ کہہ لیں یا اس کو آپ نیول ڈپلومیسی کہہ لیں کہ ریجنل نیویز کے اندر دشمنوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا. تو جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے یہ بہت بڑا ہے. تو یہ پاکستان کے حصے میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور پاکستان نیوی کی جو انتظامی صلاحیتیں ہیں اور پاکستان نیوی کا جو پیس میکنگ رول ہے اور انٹیگریشن ہے پاکستان نیوی کی گلوبل کمیونٹی کے ساتھ, کہ ہم چاہتے ہیں امن کے دائیں ہیں اور امن کے لیے کام کریں. کچھ انڈین نیوی کی اب بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم انڈین نیوی کیا کرتی ہے ڈیورنگ پیس ٹائم. نہیں, انڈین نیوی بھی اس طرح کے کام تو ظاہر کرتی ہے, وہ بھی جو گلوبل کی پیس کیپنگ ایفرٹس ہیں اس کے اندر وہ شامل رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا آپ دیکھیں تو اس کا جو زیادہ توجہ ہے وہ کس طرف ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کو میسج آف ڈیٹرنس سینڈ کرنا. جیسے کوآڈ ایک ہے جو 2007 میں شروع ہوئی تھی, ایک فارمل میری ٹائم کوآپریشن کے سلسلے میں, جو ممبر اسٹیٹس تھیں چند ایک 4 تھیں, اس میں جاپان, یونائٹڈ اسٹیٹس, انڈیا, ایک اور بھی. تو وہ اب باقاعدہ اس کی ایک ملٹری پاسچرنگ بن چکی ہے, وہ مل کر نیول ایکسرسائزز کرتے ہیں, فائر پاور کو شو کرتے ہیں, چائنا کو ایک میسج آف ڈیٹرنس بھیجنے کے لیے کہ ہم آپ کو اس ایریا میں نہیں آنے دیں گے. تو ان کی اپروچ کوalition والی ہے, الائنس بلڈنگ والی ہے, جو وہی اولڈ کولڈ وار مینٹیلٹی, اور پاکستان کی انٹیگریشن کی ہے فار دا کامن گڈ آف ہیومینٹی, فار دا گلوبل گڈ. تو یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان نیوی یا پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ کیا رول ہے اور انڈیا کا کیا رول ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیوچر میں کیا کرنا ہے اب ہم نے, کیا چیزیں پاکستان نیوی کو مزید مضبوط کر سکتی ہیں, یا جب ہم بات کرتے ہیں کہ فیوچر میں کہا جاتا ہے کہ جو جنگیں ہیں وہ نیوی کے حوالے سے لڑی جائیں گی, فیوچر ہمارا کیا گولز ہونے چاہیے؟ جہاں تک نیوی کی یا آرمی کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ 48 سے 65, 71 کارگل, بالا کوٹ اور اب یہ
میں کی کنفرنٹیشن. کوئی جنگ پاکستان کی آرم فورسز نے بارڈر سے آگے نہیں بڑھنے دی. اوکے. انڈیا کے نہ جانے اور کیا عزائم ہوں گے, بالکل, اسے بارڈر پہ کوئی فتوحات ملتی تو وہ آگے بڑھتا. تو بہت کچھ جنگوں میں الحمدللہ پاکستان نے وہ نہیں دیکھا جو بہت ساری قوموں نے دیکھا ہے, جیسے یوکرین میں وار کرائمز دیکھ لیں, غزہ میں دیکھ لیں. تو اس سلسلے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے کہ جس کا دفاع مضبوط ہے, بالکل, جو ایک ڈیٹرنس رکھتی ہے کہ اس پہ اوپر حملے کا آسانی سے کوئی کنٹری سوچے گی بھی نہیں, اور اگر حملہ کرے گی تو اس کی بڑی بھاری قیمت چکائے گی. ٹھیک ہے. جہاں تک فیوچر کی بات ہے پاکستان کا, تو پاکستان کو اپنا فیوچر اکنامک ڈومین میں اس شعبے میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بلو اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں. جی, ہم اس کی بات کریں گے. ابھی ہم آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اس پہ تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے. ابھی آپ نے کہا نا کہ فیوچر میں کس چیز کی بڑی ضرورت ہے. اس وقت دیکھیں الحمدللہ پاکستان کی ضرورت ہے دنیا کو, یونائٹڈ اسٹیٹس کو ضرورت ہے, آپ کو ضرورت ہے, آپ کی سعودی عرب کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری آ رہی تھی, رائٹرز کی آج خبر تھی کہ فیلڈ مارشل شاید دوبارہ ملنے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ. جی ہاں جی ہاں. اچھا, تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. فرسٹ افغان وار میں آپ کو فائدہ ہوا, یعنی کہ آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے آپ کی بڑی عزت کی اور آپ کے ساتھ اس نے بڑا تعاون کیا, آپ نے بھی تعاون کیا. بالکل. مہاجرین آپ کے گلے پڑ گئے, وہ ابھی تک ایک مسئلہ ہے. سیکنڈ افغان وار میں پاکستان ایک ٹیررزم کے اگینسٹ فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا. بالکل, ہزاروں جانیں گنوائی ہم نے. مفاد ختم ہوا تو وہ سائڈ پہ ہو گیا پوسٹ یو ایس ودرول افغانستان سے. تو یہ جو اس وقت جیو پولیٹیکل حالات ہیں دنیا میں, اس کو پاکستان بالکل ٹھیک لیوریج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جیسے آج ضرورت ہے کل ضرورت نہ رہے گی. تو آپ جو اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے. جو لانگ ٹرم سٹیبلٹی ہے پاکستان میں آنی ہے, وہ آنی ہے اکنامک ریزیلینس سے. ٹھیک ہے. اکنامک ڈائیورسفیکیشن سے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو میری ٹائم سیکٹر ہے وہ بہت موزوں شعبہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پاکستان نیوی کی بات کی, بہت ساری باتیں ہم نہیں بھی کر سکیں کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے. جو میری ٹائم سیکٹر ہے پاکستان کا, اس کے اندر سیڈلی بہت نیگلیکٹ کی صورتحال ہے. ٹرم یوز کرتے ہیں میری ٹائم بلائنڈنس یا سی بلائنڈنس, کہ قوموں کو نہ پتہ ہونا, کسی قوم کو کہ ہمارا جو سمندر ہے وہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے. پاکستان سفرز فرام میری ٹائم بلائنڈنس. میں چند اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھوں گا پلیز. پاکستان اپنے کوسٹل ٹورزم سے صرف $50,000 اینول کماتا ہے. بنگلہ دیش 15 ملین ڈالر. اچھا, ہیوج ڈفرنس. پاکستان کی جو فشریز کی اسٹیٹ ہیں وہ کیا ہیں کہ جو آپ فش پکڑتے ہیں, ایک ہوتی ہے کولڈ سٹوریج فیسلٹی جو مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں پہ ہوتی ہے, پاکستان کے پاس وہ نہیں ہے. اس کے کیا ہوتا ہے کہ جو آدھی مچھلی آپ پکڑتے ہیں وہ ادھر ہی ارد گرد کے علاقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, وہیں کنزیوم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو آدھی ہے وہ گل سڑ جاتی ہے, وہ اینیمل فیڈ یا مرغیوں کی فیڈ وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے. صرف کولڈ سٹوریج فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہیں. 1998 میں ویتنام اور پاکستان دونوں کی جو اینول فش ایکسپورٹ تھی وہ تھی $500 ملین, تقریباً برابر. آج پاکستان کی اتنی ہی ہے جتنی 1998 میں تھی. ویتنام کی $10 بلین سے زیادہ ہے. اچھا, یہ پاکستان بھی کر سکتا تھا, ہم نے نہیں کیا. تو ہم نے اس شعبے کو پہ توجہ نہیں دی. ان فیکٹ وی ڈونٹ ہیو ایون اے ساؤنڈ میری ٹائم اکنامک پالیسی. ہمارے پاس کچھ اگر اس چیزوں پہ ہم نے توجہ نہیں دی تو وی کی ناٹ سے کہ ہم آنے والے ٹائم کے اندر ایک اسٹرانگ اکانومی ہوں گے یا ایک اسٹیبل کنٹری ہوں گے. ٹھیک ہے. اکنامک ڈومین میں اس پہ کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. پوری دنیا کی کنٹریز کر رہی ہیں. آپ دیکھیں سری لنکا, بنگلہ دیش, ان کی شپ بلڈنگ جو انڈسٹری ہے اس سے وہ 2030 تک $5 بلین سالانہ کمانا شروع کر دیں گے. یہ ایکسپیکٹڈ ہے. ہماری نیچے جا رہے ہیں اگین اینڈ اگین. تو اس شعبے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تفصیل سے اس پہ پھر بات کریں گے. پاکستان کو اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان فلی جو کامیابیاں مل رہی ہیں گلوبل کمیونٹی کے ساتھ, یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان دا لانگ رن اکنامک ڈائیورسفیکیشن ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا جیسے سر نے بھی کہا کہ دفاعی لحاظ سے تو ہم مضبوط ہیں, لیکن اکانومی کے حوالے سے ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ اس پر بھی کام ہوگا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.